الرحيم. مر التابعي الجليل إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى في سوق البصرة ذات يوم. حضرت بہت جلیل القدر تابعی ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. بصرہ میں ایک دن آپ بصرہ کے بازار سے گزرے تو فقال له الناس، تو آپ نے فقال له الناس تو آپ نے کیا کہا؟ اے لوگوں نے کہا یا ابا اسحاق ان اللہ تعالی یقول وقال ربکم ادعونی استجب لکم. لوگوں نے کہا اے ابو اسحاق، یعنی حضرت ابراہیم بن ادہم جلیل القدر تابعی کو لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور وَنَحْنُ نَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى فَلَا يَسْتَجِيبُ لَنَا، ہم تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ کیسے؟ یہ تو قرآن کریم میں آیا کہ دعا مانگو دعا قبول ہوگی، اور جبکہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو آپ نے بڑی پیاری بات کی. فَقَالَ لِأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَاتَتْ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءٍ، فرمایا کہ تمہارے دل 10 باتوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں. اللہ، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے اسباب آپ نے ذکر کیا. فرمایا عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ، کہ تم نے اللہ رب العزت کو پہچانا لیکن اس کو پہچاننے کا تم نے حق ادا ہی نہیں کیا، یعنی تمہیں کامل معرفت الہی نصیب ہی نہیں. یعنی تم نے بات تو کیا کہ بھئی ہم نے اللہ کو پہچان لیا لیکن معرفت الہی تمہیں مکمل نصیب نہیں ہوئی. وَقَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، آج کے اس دور کی مکمل عکاسی ہے. آپ نے کہا کہ تم لوگ قرآن تو پڑھتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے. اللہ اکبر. فرمایا وَزَعَمْتُمْ حُبَّ نَبِيِّكُمْ وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهُ، کہ تم اپنے نبی کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور حضور کی سنت کو تم نے چھوڑ دیا. پھر آپ نے فرمایا وَقُلْتُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ وَوَافَقْتُمُوهُ، اور تم نے کہا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے لیکن تم پھر بھی شیطان کی باتوں کو مانتے ہو اور اسی کی پیروی کرتے ہو. پھر آپ نے فرمایا وَقُلْتُمْ إِنَّكُمْ مُشْتَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا، تم نے کہا کہ بھئی ہم سب جو ہے جنت کے مشتاق ہیں لیکن جنت جانے کے تو منتظر ہو، جنت کے شوقین تو ہو لیکن جنت والے اعمال نہیں کرتے. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا وَقُلْتُمْ إِنَّكُمْ تَخَافُونَ النَّارَ وَلَمْ تَهْرُبُوا مِنْهَا، تم نے کہا کہ دوزخ سے تم ڈرتے ہو لیکن پھر بھی دوزخ سے بھاگتے نہیں ہو، یعنی وہ کام کرتے ہو جو دوزخیوں والے. پھر آپ نے کیا خوب فرمایا وَقُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ، تم نے کہا کہ بے شک موت برحق ہے اور تم اس کی تیاری نہیں کرتے. تم نے موت کی کیا تیاری کی ہے؟ یہ تو کہتے ہو کہ موت برحق ہے لیکن موت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر. وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ النَّاسِ وَتَرَكْتُمْ عُيُوبَكُمْ، آج کے اس پرفتن دور کے معاشرے کی عکاسی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے عیبوں کو تو چھوڑ دیا ہے اور لوگوں کے عیوب تلاش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَأَكَلْتُمْ نِعَمَ اللَّهِ وَلَمْ تُؤَدُّوا شُكْرَهَا، کہ تم نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو تو کھا لیا ہے لیکن خالق کائنات کا کامل شکر ادا نہیں کیا تم نے. اور پھر فرمایا وَدَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ، فرمایا کہ تم نے اپنے مردوں کو دفن تو کر دیا ہے لیکن ان سے عبرت کیا حاصل کی؟ موت کو، میتوں کو ہم دفن کرتے رہتے لیکن ہم نے کیا عبرت حاصل کی؟ پھر فرمایا فَكَيْفَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہیں اور تم نے کہا دعائیں قبول نہیں ہوتی، فرمایا یہی وجوہات ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کے اس قول کے حوالے سے آپ سب نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ بتائیں. تو الحمدللہ وہ نصیحتیں آپ نے سن لی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں خالق کائنات ہم سب کو ان تمام باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.